أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس کہ بھلائی بہت زیادہ جو ہے یعنی زیادہ دفعہ سرگوشیوں میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ اگر کوئی صدقے کا کام کا حکم دیا جائے یا نیکی کا کام اور یا پھر لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کا کام کیا جائے، یعنی ان چیزوں کو اگر آپ سرگوشی میں کریں گے تو اس میں خیر ہوگی، ادروائز عام سرگوشیاں جو ہیں وہ خیر کا باعث نہیں ہوتی۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام ابن آدم کلہ علیہ لا لہو، یعنی جو تمام کلام ہے ابن آدم کا وہ سارا اس کے اوپر ہے، یعنی اس کے خلاف ہے، لا علیہ اس کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہے، الا ما کان من امر بمعروف، مگر یہ کہ جو نیکی کا حکم دیا جائے، او نہی عن منکر، یا پھر جو برائی کا حکم دیا جائے۔ بالکل، او ذکر اللہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو یعنی جو ابن آدم کے فیور میں کلام جاتا ہے وہ کون سا کہ نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کے لیے جو وہ ایکٹ بولتا ہے یا جس بھی طریقے سے وہ برائی کو روکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے۔ یہ حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں روایت آئی ہے ہمیں، اور اس کو امام البانی نے ضعیف حدیث کہا ہے، اس کا جو درجہ امام البانی نے رکھا ہے وہ ضعیف حدیث۔ قیل لسفیان الثوری، امام سفیان ثوری سے کہا گیا ما اشد هذا الحدیث، کہ کتنی سخت یہ حدیث ہے، مطلب دیکھنے میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بس آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ یا تو حکم نیکی کا حکم ہو یا برائی سے روکنے کی بات ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ان تین چیزوں کے علاوہ آپ نے جو بھی کلام کیا وہ سارا آپ کے خلاف جائے گا، تو مطلب یہ ایک سخت حدیث ہے اس طرح۔ فقال سفیان، تو سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الم تسمع اللہ یقول هذا بعینہ، کہ کہتے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو نہیں سنتے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے، یقول هذا بعینہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل عین اسی چیز کے مطابق جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا۔ نولی ما تولا، کہ ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ خود سے پھرنا چاہتے ہیں، جہاں اس کی اپنی ول اور وش ہے جانے کی۔ وعید الہی، کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وعید کہتے ہیں نا کہ جو سخت تنبیہ کے حساب میں آتی ہے کہ سخت بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بِأَن يَتْرُكَ اللَّهُ كُلَّ فَاسِدٍ مَعَ اخْتِيَارِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوڑ دیتے ہیں ہر فاسد کو اس کے اختیار کے ساتھ، یعنی جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے کوئی فاسد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ ای نجعلہ والیا لما تولاہ من الضلال، یعنی کہ یعنی یہاں پر یہ بات ہے کہ نجعلہ، کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اب یہ ایکچولی
بعد جو ہے نا وہ آیت کا یہ جو پارٹ ہے نولیہ ما تولا، اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ خود پھرنا چاہتا ہے گمراہی میں سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندے کو آزادی دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تم نے ہدایت پہ نہیں چلنا تو جاؤ گمراہی میں سے جو راستہ تم نے چننا ہے چن لو. وَنُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ مِنْ سَيِّئِ الْأَحْوَالِ، اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور اس کے اختیار کے بیچ میں، یعنی جو بھی وہ اختیار کرتا ہے اس کے بیچ میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی وہ برے حالات کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے، ظاہر ہے برائیوں کے کاموں میں وہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے بیچ میں بالکل آزادی مل جاتی ہے. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقْلَالِ إِرَادَةِ الْعَبْدِ، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ استقلال ہے، انڈیپینڈنٹ ہے ایک بندہ اپنے ارادے کے اندر، اپنا جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وَحُرِّيَّةُ اخْتِيَارِهِ، اور اس کے اختیار میں اس کو آزادی ہے. فَهُوَ مُخَيَّرٌ لَا مُسَيِّرٌ، تو وہ مخیر ہے یعنی وہ چوز کر سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو زبردستی کوئی کام کرائے جاتے ہیں. جیسے تقدیر کے حوالے سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ہم تو کٹ پتلی ہیں یہاں پہ جو دل کرے. ہم جو دل کرے نہیں کر سکتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تقدیر میں ہم تو وہی کر رہے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس چیز کی دلیل وہ اس آیت سے دے رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ارادے کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اپنے اختیار کرنے کے حوالے سے اس کو بالکل فریڈم ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ مخیر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں لے کر آئیں گے کبھی بھی ہدایت کی طرف جو ہے وہ اگر وہ نہیں آنا چاہتا. تو اس حوالے سے کہ فَهُوَ مُخَيَّرٌ لَا مُسَيَّرٌ، کہ وہ اپنی چوائس میں آزاد ہے کہ وہ جس بھی چیز کو چوز کرنا چاہتا ہے وہ اس کو چوز کرے گا، زبردستی نہیں. لا مسیر ایکچولی بولتے ہیں کہ جس کا اپنے ارادے کے اندر اپنے اعمال کو چوز کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، ایسے شخص کو مسیر بولا جاتا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، یہ اب ایک ورڈ ہے جو کہ شیطان کے حوالے سے، یعنی شیطان نے کچھ باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہوا ہے آیت نمبر 119 میں سے کہ پوری آیت میں اس طرح ہے کہ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا لے وہ صحیح نقصان میں ڈوبے گا. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو شیطان نے کہی ہیں کہ میں یہ بندے سے کراتا رہوں گا، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ان کو حکم دوں گا. اور اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ شدت تاکید کے لیے ہمیں دو ورڈز مل رہے ہیں. لام تاکید سٹارٹ میں آ رہا ہے وَلَآمُرَنَّ، اور اینڈ میں جو نون تشدید ہے، تو میں ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا. تو اس میں کیا ہے کہ یبلغ من تسلط الشیطان علی العبد ان یأمرہ فیمتثل، کہ ایک کام اس حد تک پہنچ جاتا ہے شیطان کے تسلط پہ، یعنی جب ایک شیطان جو ہے کسی انسان کے اوپر تسلط اپنا قائم کرتا ہے تو وہ تسلط کا جو ایک امر ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے ایک انسان کے اوپر کہ شیطان حکم دیتا ہے اور انسان وہ کام ختم تسیلو، تو اس کو وہ ایز اٹ از ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو وہ اسی طریقے سے کرنے لگ جاتا ہے. کالعبد بین یدی سیدی، جیسے کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ہاتھوں کے اوپر کرتا ہے، یعنی جو بھی اس کا آقا اس کو کہے گا تو غلام نے وہی سارا کچھ کرنا ہے. وَهَذَا قِمَّةُ الذِّلِّ وَالْهَوَانِ، اور یہ جو ہے قمہ بولتے ہیں چوٹی کو، یہ ذلت کی اور ہوان کی چوٹی ہے. ہوان بھی ایکچولی جو ہے وہ ذل کا ہی ایک ملتا جلتا ورڈ ہے، اور یہ عربی میں اسلوب ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے کہ دو ایک جیسے ورڈز کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ہیوملیشن
اور ذلت اور اس چیز کی یہ چوٹی ہے کہ انسان اس طریقے سے شیطان کے حکم کو فالو کرنے لگ جائے. فضلا عن انه يورد يوم القيامة النيران. النیران بولتے ہیں آگ کو. اور فضلاً اور اس سے اوپر، یعنی ایک ذلت جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، ھذا قمۃ الذل والہوان، یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. اس کے فضلاً اس سے زائد کیا ہے کہ وہ یوریدو کہ وہ حاضر کیا جائے گا قیامت والے دن، جو کہ آگ والا دن ہے. ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر شیطان کو فالو کرتے رہیں اور شیطان کی باتیں مانتے رہیں، ان کے لیے تو وہ دن جو ہے وہ خطرناک ہوگا. although یہ نیک لوگوں کے لیے بھی بہت سخت دن ہوگا. ظاہر ہے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور اس دن تو انبیاء بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے، تو عام انسان تو ظاہر ہے. تو یعنی ایک ذلت اور ہوان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے جو کہ آگ والا دن ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. والغرور اظہار الشیء المکروہ من صورت المحبوب. الغرور کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے اس آیت میں شیطان کے وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ غرورن ہے. تو غرور کیا ہے کہ ایک چیز کو ظاہر کرنا جو کہ مکروہ ہے، جو ناپسندیدہ ہے، اس کو ایسے اس کو پیش کرنا کہ وہ صورت المحبوب، وہ اچھی چیز کی صورت کی طرح آپ کو نظر آنے لگ جائے. ایکچولی وہ بری ہے لیکن اس کو پیش اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو پسند آنے لگ جائے. والمعنى ان ما سوله لهم الشیطان فی حصول ما یرغبون. اور اس کا میننگ یہ ہے کہ آسان ہو جائے. سوالہ کی میننگ میں جو ہے دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو پسند آنا اور دوسرا ایزی ہو جانا، کہ شیطان نے ان کے لیے آسان بھی کر دیا اور محبوب بھی کر دیا جو چیزیں فی حصول ما یرغبون، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ رغبت کر رہے ہیں جس چیز کی، اب اس کو وہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو جس چیز کے لیے وہ رغبت کر رہے ہیں، اما باطل او حاصل. اگلی دو لائنوں میں کہ یا تو وہ باطل ہو سکتا ہے یا پھر وہ حاصل ہو سکتا ہے. باطل جو ہے وہ غیر حق کو بولتے ہیں، یعنی حق کے اگینسٹ میں یہ بات یوز ہوتی ہے نا، حق اور باطل. تو باطل ایسی چیز ہوتی ہے جو انویلڈ ہوتی ہے، اور حاصل وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو. تو شیطان ایسا آسان کر دیتا ہے جو چیز بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں باطل میں سے یا پھر حاصل میں سے. اب وہ باطل اور حاصل کو پھر اب یہاں دو لائنوں میں ایکسپلین کر رہے ہیں. اما باطل لا يقع مثل ما يسوله للناس من عقائد فاسدة ومذاهب منحرفة. کہ باطل کیا چیز ہے کہ جو وہ لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے. اب اگین یسولہ میں دو چیزیں آ رہی ہیں، پسند کرنے کے لیے اور آسانی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں گی کہ لوگوں کے اندر وہ پسند بھی کروا دیتا ہے ان کو. شیطان اس طریقے سے وہ ان سب چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ وہ پسند بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ آسان بھی کر دیتا ہے ان سب چیزوں کو. عقائد فاسدہ، جو فاسد عقیدے ہیں ان کو، اور جو مذاہب منحرفہ، انحراف ہوتا ہے نا سیدھے راستے سے ہٹ جانے والا، تو ایسے جو مذہب ہیں، مذہب ایکچولی طریقے کو بولتے ہیں، تو ایسے طریقوں کی طرف وہ لے جاتا ہے جو کہ منحرف ہیں، جو کہ اسلام سے ہٹ کے ہیں. تو ایسی چیزیں وہ آسان بنا دیتا ہے اور محبوب کر دیتا ہے لوگوں کے لیے. اور اس کی مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ ڈفرینٹ مذاہب کے، ڈفرینٹ ادیان کہنا چاہیے، ڈفرینٹ دینوں کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ سارے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عقلی دلائل سے بھی اپنی ان ادیان کی چیزوں کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے.
لیکن پھر بھی وہ ان کو مان رہے ہوتے ہیں. عقلی طور پر وہ ساری چیزیں بڑی ہی فضول لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں کیونکہ شیطان نے ان کو محبوب بھی کر دیا ہے اور ان کے لیے ان ساری چیزوں کو فالو کرنا آسان بھی کر دیا ہے. او حاصل لیکنہ غیر محمود، کہ حاصل ہو جائے گا یعنی مل جائے گا لیکن وہ غیر محمود ہے، یعنی وہ اچھا نہیں ہے. فی العاقبتی، اپنے عاقبہ یعنی جو آخری چیز ہوتی ہے نا، رزلٹ، اس میں وہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ حاصل ہو جائے. تو مثل ما يزينه للناس من قضاء الدواعي الغضب والشهوة. وہ اس بات کو ایکسپلین کریں کہ حاصل لیکنہ غیر محمود فی العاقبتی، کہ ایک چیز جو حاصل ہو رہی ہے لیکن اس کا جو رزلٹ ہے یعنی جو اس کا آخری نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس چیز کو ایکسپلین کریں مثال سے کہ جیسے لوگوں کو اچھا کر دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے. قضاء دواعی، کہ جو ریزنز ہیں غضب کے اور شہوہ کے، یعنی جو بھی غصہ آ رہا ہے اس چیز کے حوالے سے اور جس کی بھی چیز کی طرف ان کی رغبت ہو رہی ہے لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کر رہا، تو ان کی وہ جسٹیفیکیشنز دیتے رہتے ہیں. ہاں یہ ریزن تھی اس لیے مجھے یہ ہو گیا تو میں نے اس بات پہ غصہ کر دیا، یا میں سلپ ہو گئی اس ٹائم پہ کیونکہ اس کی یہ ریزن تھی. تو مطلب وہ اس طرح کی ریزنز دے دے کے تو انسان ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں. اور اس کو وہ شیطان پھر کس طریقے سے وہ، چونکہ وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں تو وہ تزیین ہو رہی ہے ان کے لیے. بھائی یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو مانیں، آپ مانیں گے تبھی تو آپ نیکسٹ اسٹیپ لیں گے کہ بھائی آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن جب آپ اس کو جسٹیفائی کرنے شروع ہو جائیں گے، قضائی دواعی والی سائڈ پہ چلے جائیں گے، پھر اس میں اصلاح نہیں ہوگی نا. وہ پھر ایک ایسا حاصل ہے جس کی عاقبہ جو ہے وہ غیر محمود ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا. حتی اہل الکتاب لہم امانی، یہاں تک کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی بھی اپنی آرزویں ہیں، امانی ہیں. جیسے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اکثر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو چند دن آگ چھوئے گی اس کے بعد ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے، یا ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں. تو مطلب یہ ان کی اپنی آرزویں ہیں، ان کی اپنی دل کی باتیں ہیں یا گھڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں. لیکن یہ جو آرزویں اور ان کی امانی ہے، لیکن لن ینجو الا اہل الاعمال، یہ کسی کو بھی نہیں بچا سکتی. یہ جب لن آ جاتا ہے ہمارے پاس، ینجو ایک مضارع کے ورب کے ساتھ، تو وہ اس کو فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے، کیونکہ جو مضارع ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ماضی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا، پریزنٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور فیوچر کو بھی. لیکن جب اس کے ساتھ لن آ جائے تو پھر یہ فیوچر کے ساتھ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ ہرگز نہیں بچا سکیں گی، کہ پھر آپ اس کا میننگ فیوچر میں ہی لیتے ہیں کہ یہ جو آرزویں ہیں یہ نہیں بچا سکیں گی مگر کن کو، صرف اہل الاعمال کو، جو بندے عمل کرنے والے ہیں ان کو. اور وہ کس طرح سے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی. تو آپ کی یہ جو اہل کتاب کی آرزویں ہیں ان سے فائدہ نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے آرزویں صرف اہل کتاب کی نہیں، آج اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو ہماری بھی بڑی آرزویں ہیں اسی سے ریلیٹڈ. تو آرزویں انسان کو نہیں بچا سکتی. مین پوائنٹ یہی ہے کہ اعمال جو ہیں وہی فلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کرے گا اس کی سزا پائے گا. قرأت لابن الجوزی فی صید الخاطر، کہ میں نے ابن جوزی پہ پڑھا صید الخاطر کے اندر. یہ مجھے لگتا ہے یہ کتاب کا نام ہے.
من اغترار ان تسیء فترى احسانا، کہ یہ دھوکے میں سے ہے کہ آپ برا کریں اور آپ اس چیز کو ایسے زیوم کریں کہ وہ احسان ہے. فتظن انک قد سومحت، کہ پھر اس کے بعد آپ یہ گمان کریں، اس چیز کو ازیوم کریں کہ آپ کو ڈھیل مل گئی ہے. وَتُنْسَى، اور آپ اس چیز کو بھول جائیں، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی عمل کرے گا برا اس کی اس کو جزا ملے گی. کہ یعنی آپ دھوکہ دے کے آپ یہ چیز نہ فیل کریں کہ بھئی فوراً میرے ساتھ کوئی پکڑ نہیں ہوئی تو شاید مجھے مطلب میں بچ گیا ہوں اس چیز سے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلے گا، جیسے اس آیت کے اندر آتا ہے، یعنی جزا اس کی ضرور ایک دن ملے گی. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. كُلُّ ظَالِمٍ مُعَاقِبٌ عَلَى ظُلْمِهِ فِي الْعَاجِلِ قَبْلَ الْآجِلِ، کہ ہر ظالم کو معاقبت ہوگی اس کو پکڑا جائے گا اس کے ظلم کی وجہ سے. فی العاجل، عاجل یعنی جلدی، قبل العاجل، عاجل ہوتا ہے ایک خاص مدت، مقررہ مدت جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ عاجل بولتے ہیں. تو اس کو جلد اس کے ظلم کی معاقبت کی جائے گی قبل العاجل، جو ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے. والصلح خیر، خیر من ماذا، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ جو صلح ہے وہ بہترین ہے، تو بہتر ہے. تو خیر من ماذا یعنی بہتر ہے کس چیز سے بہتر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاة والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو کہ افضل ہے، یعنی ایک ایسا عمل جو کہ افضل ہے درجے میں، روزے سے، نماز سے اور صدقے سے. اور وہ پھر کوشچن مارک، اور پھر آگے جو بات کی جا رہی ہے، اصلاح ذات البین، صلح کرا دینا آپس میں. فإن فساد ذات البین، کہ جو فساد ہے آپس کا، ہی الحالقہ، وہ حالقہ ہے. اور حالقہ کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ قطیعۃ الرحم، رحم کے رشتہ داری کو توڑ دینے والا، ظلم کو پھیلا دینے والا. التظالم اس کے اندر آتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح الجامع میں ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، کیونکہ ہمارے پاس جیسے ایک ویل نون بک ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر جتنی بھی احادیث موجود ہیں وہ صحیح احادیث ہیں امام بخاری کی شروط کے اوپر. اسی طرح بہت ساری اور احادیث کی کتابیں ہیں جو کہ ان کے کلیکٹ کرنے والوں نے ان میں صحیح احادیث درج کی ہیں. تو وہ پھر جس نے بھی صحیح احادیث کی وہ کتاب کمپائل کی ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ احادیث مینشن کی ہیں جو ان کی شروط کے اوپر صحیح حدیث ہوتی ہے. کیونکہ کچھ اسکالرس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا حدیث کے حوالے سے، تو ان میں کوئی اسکالرز ہوتے ہیں جو بہت متشدد ہوتے ہیں ایک حدیث کو کی صحت لگانے میں، کوئی متساہل ہوتے ہیں. متشدد یعنی بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کوئی اسکالرز ہوتے ہیں بڑے متساہل ہوتے ہیں، یعنی بڑی جلدی سے، نرمی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی احادیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو امام بخاری جو ہے وہ متشدد ان میں سے ہیں، اسکالرز میں سے ہیں، کہ وہ ایک حدیث کو جب انہوں نے صحیح حدیث کہنا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی شروط لگا کے اور پھر ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور انفیکٹ جو سب سے شروط کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو سخت شروط ہیں وہ امام بخاری ہی کی ہیں ایک حدیث کو صحیح حدیث کہنے کے لیے. تو جیسے ہمارے پاس آتی ہے صحیح ابن حبان آتی ہے ایک کتاب، اس کے اندر ابن حبان جو ہیں انہوں نے وہ احادیث کلیکٹ کر کے ڈالی ہیں جو کہ ان کی شروط کے مطابق صحیح احادیث ہیں، لیکن یہ متساہل کنسیڈر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ امام حاکم ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر احادیث مینشن کیا، لیکن یہ بھی متساہل اسکالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن بہرحال جب وہ بھی ایک حدیث کو صحیح حدیث کہیں گے تو پھر اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، صحیح کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن ان کے صرف یہ کہ درجوں میں فرق آ جاتا ہے کہ ایک اسکالر متشدد کہہ رہا ہے کہ صحیح حدیث ہے تو اس کی پھر اپنی ایک ویلیو ہے، اور
متساہل اسکالر کی اپنی ایک ویلیو ہے. اوکے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اب یہاں پر الشح کا ورڈ ہے، اور شح میں کیا ہوتا ہے کہ بخل ہوتا ہے، بخل شدید ہوتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر کیا چیز حرص پائی جاتی ہے، بہت سخت حرص پائی جاتی ہے. لا يعطل الصلح بین المتخاصمین. یعطل ہوتا ہے ڈیلے کر دینا کسی چیز کو یا ڈی ایکٹیویٹ کر دینا. جو صلح ہے لڑنے والوں کے بیچ میں، اس کو آپ ڈیلے کر دیں یا آپ اس کو اگنور کر دیں اس طرح سے. ولا یطیل الخصوم. اور جو لڑائی ہے وہ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. لا يعطل الصلح بین المتخاصمین، کہ نہیں ڈیلے ہوتی جو صلح ہے لڑنے والوں کے بیچ میں، اور نہ ہی وہ لمبی ہو جاتی ہے خصومہ، یعنی آپ جو لڑائی ہے اس کو لمبا کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ الا الشح، مگر شح کی وجہ سے. مطلب یہ جو شح ہے، جو حرص ہے انسان کے اندر، اور جو بخل شدید ہے انسان کے اندر، یہ ایک لڑائی کو لمبا کر دیتا ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ ڈیلے کر دیتا ہے، یعطل کر دیتا ہے جو صلح ہے اس کو. فَكُلُّ خَصْمٍ يَصِيحُ حَقِّي حَقِّي. تو ہر لڑنے والا جو ہے وہ اس چیز کو چیختا ہے. یصیح یعنی وہ اس چیز کو بار بار کہتا ہے اونچی آواز میں کہ میرا حق میرا حق. مطلب لڑنے والوں میں دونوں طرف میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہاں بھی میں حق پہ ہوں، اور دوسری مخالف والا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم سے نہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کر سکو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو. قال الحسن وابن جریر فی المحبہ. یہاں پر الحسن اور ابن جریر یہ دونوں کیا فرماتے ہیں کہ مطلب آپ عدل نہیں کر سکتے بیویوں کے بیچ میں جتنی بھی آپ کوشش کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ محبت میں آپ جو ہیں وہ عدل نہیں کر سکتے، کہ باقی چیزیں جو ہیں ان میں کی جا سکتی ہے لیکن محبت میں عدل نہیں کیا جا سکتا. وعن ابی ملیکہ ان الآیت نزلت فی عائشہ رضی اللہ عنہا. ابو ملیکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحبها اکثر من غیرها من نسائه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے زیادہ اپنی باقی نساء کی نسبت، اپنی باقی بیویوں کی نسبت. اخرج احمد وابو داود والترمذی عن عائشة انها قالت. اب ایک حدیث آگے ذکر ہو رہی ہے جو کہ احمد، ابو داود اور ترمذی ان سے تخریج ہوئی ہے، یعنی ان سے مروی ہے. ان روایت ان سے ہمیں ملتی ہے، اس کی روایت ملتی ہے. یہ امام احمد، ابو داود اور ترمذی سے. اور اس میں کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہا قالت، کہ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین نسائہ فیعدل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تقسیم کرتے تھے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو ان میں سے وہ عدل کے ساتھ سارے کام کیا کرتے تھے. سب جو چیزیں تقسیم ہوتی تھی وہ عدل کے ساتھ ہوتی تھی. ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میری ڈویژن ہے اس میں جو میں ملکیت رکھتا ہوں. فلا تلمنی فیما تملک، تو تم مجھے اس میں ملامت نہ کرنا جو تمہارے اختیار میں ہے. ولا املکو، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے. یعنی دل کے معاملے میں نا، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح سے جو تم جس چیز کی ملکیت رکھتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ، اور ولا املکو، اور میں اس کا اختیار نہیں رکھتا.
قال جابر بن زید، جابر بن زید فرماتے ہیں كانت لي امرأتان فلقد كنت أعدل بينهما، کہ میری دو عورتیں ہیں یعنی دو بیویاں ہیں اور میں ان کے بیچ میں عدل کرتا ہوں حتی اعد القبل، یہاں تک کہ میں کس کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں. اعد کاؤنٹ کرنا یعنی ایک جتنی جو ہے اس کے بیچ میں بھی میں عدل کرتا ہوں. وعن مجاہد قال، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں كانوا يستحبون ان يسووا بين الضرائر حتى في الطيب، کہ اب یہ مجاہد ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر قانون کا ورڈ ہے کہ وہ محبوب رکھتے تھے، قانون یستحبون کہ وہ محبوب رکھتے تھے کہ وہ ایکول رکھیں، مساوی رکھیں بین الضرائر. ضرائر اصل میں ضرہ کی جمع ہے اور ضرائر جو ہیں وہ کہا جاتا ہے بیویوں کو کہا جاتا ہے. حتی فی الطیب، طیب خوشبو کے حوالے سے، یعنی اس چیز میں بھی ایکوالٹی رکھی جاتی تھی. یطیب لہذہ کما یطیب لہذہ، کہ یعنی شاید گفٹ دینے کے حوالے سے کہ اس کو خوشبو لگائی جائے اور اس کو خوشبو لگائی جائے، یا شاید خود اگر آپ خوشبو لگا رہے ہیں تو ایک جتنی لگائیں، یا پھر آپ گفٹ دے رہے ہیں تو سیم کوالٹی کا ہو، یا اس حوالے سے یعنی خوشبو کے حوالے سے بھی اس کو ایکول رکھا جائے بیویوں کو. وعن ابن سیرین، ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الذی لہ امرأتان، کہ اس شخص کے بارے میں جس کی دو بیویاں ہیں، یکرہ ان یتوضأ فی بیت احداہما دون الاخری، کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ ایک کے گھر میں وضو کرے دون الاخری دوسری کے علاوہ، یعنی دو بیویاں ہیں تو ان کے علیحدہ علیحدہ گھر ہیں تو آپ ایک کے گھر وضو کر رہے ہیں اور دوسری کے گھر نہ کریں، یعنی اس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. هذه أرق كلمة يمكن أن تسمعها المطلقة، یہ سب سے ہی ہلکا جملہ ہے، خفیف سا جملہ ہے جو کہ ایک مطلقہ سن سکتی ہے. وَيَكْفِي أَنَّهَا مُوَاسَةٌ مِّنَ الرَّبِّ اللَّطِيفِ لِعَبْدِهِ الْمُنْكَسِرِ الضَّعِيفِ، اور یہ کافی ہے کہ یہ تسلی رب اللطیف کی طرف سے ہے اپنے ایک بندے کو جو کہ منکسر ٹوٹا ہوا ہے اور الضعیف کمزور ہے. کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے یتفرقا، کہ اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت میں سے جو ہے بے نیاز کر دے گا. تو اس میں دیکھیں جب اس کو ایکسپلین کیا ہے تو انہوں نے بھی خالی مطلقہ کو کہا ہے، اب انہوں نے مرد کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سوسائٹی میں طلاق ہوتی ہے تو مردوں کو اتنی باتیں ہی نہیں سننی پڑتی جتنی عورتوں کو سننی پڑتی ہیں، اور عورتیں ہی ہوتی ہیں جو کہ سوچ کے کہ بھئی یہ نہ ہو جائے، مطلب پتہ نہیں کون باتیں کرے گا تو ہم کیسے ان چیزوں کو فیس کریں گے، اسی چیز کی وجہ سے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ لے کے چلتی رہتی ہیں، یار چلو کوئی نہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی بخش دو، اس کو بھی بخش دو. تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ هذه أرق كلمة يمكن أن تسمعها المطلقة، کہ یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو کہ ایک عورت سنتی ہے، نہیں تو عورتوں مطلقہ سنتی ہے، نہیں تو مطلقہ کو تو پتہ نہیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے. لا تشعر بالضیق، کہ تم اس چیز کو نہیں فیل کرو، جو الضیق یعنی تنگی کو فیل نہیں کرو، عند فقد ما تحب، اس چیز کے فقد پہ، اس چیز کی کے گم جانے پہ، یا اس چیز کے اپنے سے دور چلے جانے پہ جو کہ آپ پسند کرتے ہیں.
فقد يأخذ الفقد يدك إلى الساعة، تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے چیز دور گئی ہے، فقد ویسے تو مس کرنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن جو بھی چیز آپ سے دور چلی گئی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ آپ کو وسعت کی طرف لے کر جائے، یعنی کل من ساعتی، کہ اگر جدائی ہو رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے آپ کا ایک ریلیشن شپ ٹوٹ رہا ہے، تو جو آپ سے الگ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کل من ساعتی، یہ بات ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی جو بے نیاز کر دے گا، اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے، مما وسعہ الوسیع الحیات، یعنی اس چیز میں سے جو کہ وسعت دے رہا ہے، اور وسعت دینے والا کون ہے؟ الواسع، مما وسعہ الواسع، یعنی جو وسعت دے رہا ہے واسع، اور وہ کس چیز میں وسعت دے رہا ہے؟ الحیاء، زندگی کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو ڈال رہا ہے، فلن تضیق الحیاۃ علی مؤمن، تو جو زندگی ہے وہ کبھی بھی نہیں گھٹتی ایک مومن کے لیے، مطلب کہ اگر اس طرح کے بھی حالات ایک شخص کی زندگی میں آ رہے ہیں، ایک خاص طور پر مومن کی زندگی میں آ رہے ہیں، تو وہ زندگی اس کی گھٹ نہیں گئی، اس کی زندگی میں تنگی نہیں آئی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَتْهُ فَارِقْهُ مَعَ الْيَقِينِ بِالْعِوَضِ، ہر چیز جو آپ سے الگ ہو گئی ہے، آپ اس کو دور کر دیں، فارغ کر دیں، دور کر دیں اس یقین کے ساتھ، بالعوض، اس کے عوض کے یقین کے ساتھ، یعنی آپ کو اس کے عوض میں کچھ ملے گا۔ وَسَيُغْنِيكَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے آپ کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ روی عن جعفر بن محمد ان رجلا شکا الیہ الفقر، روایت کی جاتی ہے جعفر بن محمد سے ایک شخص آیا ان کے پاس اور اس نے شکایت کی اپنے فقر کے حوالے سے، فامرہ بالنکاح، تو آپ نے اس کو نکاح کا حکم دیا، فذهب الرجل وتزوج، پھر وہ شخص چلا گیا اور اس نے شادی کر لی، ثم جاء الیہ وشکا الیہ الفقر، پھر آیا یعنی جعفر کی طرف، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سیم بندہ آیا اور اس نے پھر دوبارہ شکایت کی فقر کی، فأمرہ بالطلاق، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم طلاق دے دو، فسئل عن هذه الآية فقال، پھر ان سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا، امرتہ بالنکاح لعلہ من اہل هذه الآية، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ نکاح کا حکم دیا کہ شاید تم ان لوگوں کی کیٹیگری میں سے ہو، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل میں سے۔ فلما لم يكن من اہل تلك الآیة فامرته بالطلاق، تو جب تم ان لوگوں کے گروپ میں سے نہیں تھے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے فقیر تھے وہ اور ان کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا اپنے فضل میں سے، کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں تھے، تو پھر میں نے تمہیں طلاق کا کہہ دیا۔ فقلت فلعلہ من اہل هذه الآیات، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ تم ان لوگوں کے گروپ میں سے ہوگے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان کو بے نیاز کر دیں گے۔ اوکے، یہاں تک لیسن رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔